جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔ لوگ تو مداری بڑے بھی جمع کر لیتے ہیں۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن اچھے اخلاق سے محروم تھا۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو کہ جب شام کو گٹ جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ فانی دنیا میں فنا ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہ کرو بلکہ اس ذات سے محبت کرو جو لا فانی ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ مجھے یقین ہے میری تقدیر بہت اچھی ہے۔ جو ڈال پر سوتے ہوئے پرندے کو کبھی گرنے نہیں دیتا وہ اپنے بندوں کو کیسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، اس کے کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہترین بناؤ، مرنے کے بعد بھی یاد رہو گے۔ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ انسان کی ساری زینت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے میں رکھ دی ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی انہیں مٹا نہ سکے۔ دنیا کی حقیقی کامیابی اللہ کو پا لینا ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے تو اپنوں کو ہی غیر بنا دیا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔